بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں پر بگلیں بجانے والے بھارت میں بھی صف ماتم بچھ گئی ہے۔ ناظرین، کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کے پرخچے اڑا دیے، بہت بڑی تعداد میں اعلیٰ افسران کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جبکہ ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے ایک بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہاتھ کر دیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور کچھ تازہ ترین تفصیلات خطے کے حوالے سے جو اس وقت ہوئی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور بہت سارے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک طرف تو ناظرین پاکستان کے اوپر جو ہونے والے حریف 2 کے نام سے جو دہشت گردانہ اٹیک تھے، اس میں اب ان کے مین کمانڈر کے مارے جانے کے بعد پوری کی پورے BLA جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ بھارت کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ کل تک بھارتی میڈیا جو پاکستان کے اوپر خصوصی رپورٹنگ کر رہا تھا اور پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ ایٹمی اثاثوں کے اوپر دہشت گردوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اب ناظرین بھارت کے اپنے لیے ایک بڑی بری خبر ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر کشمیری مجاہدین نے کشتواڑ کے علاقے میں بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر کیا ہے ایک بڑا حملہ۔ ناظرین، اس حملے کے اندر بھارت کی فوج کی اعلیٰ کمان کے جو اعلیٰ افسران ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ حالیہ دنوں میں خصوصی میٹنگ کے لیے وہاں پہ موجود تھے۔ جب یہ حملہ ہوا تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، جس میں ناظرین جنرل لیول کے جو آفیسر ہیں وہ شدید زخمی حالت میں وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 10 بھارتی فوجیوں کی لاشیں جو ہیں وہ وہاں سے ریکور کی گئی ہیں۔ اس کے بعد بھارتی فوج پاگلوں کی طرح کشمیری مجاہدین کو ڈھونڈتی رہی، لیکن کشتواڑ کے اندر پہلے بھی بھارتی فوج کے اوپر متعدد بڑے کاری وار جو ہے وہ کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت ناظرین کشمیری مجاہدین بہت زیادہ سٹرونگ اور بہت زیادہ پہلے سے منظم بھی ہو چکے ہیں، اور جو اٹیکس کر رہے ہیں ان اٹیکس کی فوٹیجز جو ہیں وہ بھی جاری کی جاتی ہیں کشمیری مجاہدین کی طرف سے۔ تو بھارت کی لیے ناظرین ایک بہت بڑا ڈرونا خواب کشمیر بن چکا ہے۔ کشمیر کے اندر اب جو فریڈم فائٹرز ہیں، جو کچھ حریت پسند ہیں، وہ پہلے سے زیادہ کارگر وار کر رہے ہیں اور بڑی کیلکولیشن کے ساتھ یہ اٹیکس کرتے ہیں، جس سے بھارت کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب ناظرین بھارت جو پاکستان کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا، اب ناظرین اسے اپنے ملک کے اندر ہی شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اپنے ان متنازع علاقوں کے اندر، یعنی کشمیر کے اندر جو انہوں نے بڑے پیمانے پر اپنی فوج ڈپلائی کر رکھی ہے۔ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بھارت کی فوج کے اعلیٰ افسران جو ہیں، خاص طور پہ جو جونیئر کمیشنڈ آفیسر اور جو ان کی کیپٹن رینک کے، میجر رینک کے آفیسر ہیں، وہ اب وہاں سے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سے 25 افسران نے استعفیٰ دے دیا تھا ان کی یہاں پہ جب پوسٹنگ کی گئی تھی کشمیر کے اندر۔ تو یہ چیزیں اس وقت بھارت کے اندر چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین بھارت پاکستان کے بارے میں پراپوگنڈا جو موویز ہیں وہ بڑی تعداد میں بناتا آ رہا ہے، لیکن ابھی پاکستان نے ایک مووی بنائی ہے جس پر بھارتی میڈیا پہ کافی زیادہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ AI کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر اور سائبر اٹیک میں بھارت پہ سبقت رکھتا ہے، اور پاکستان کا ایک سپائی جو ہے، ایک خفیہ ایجنٹ جو ہے، وہ آگے پوری کی پوری بھارتی فوج کو تگنی کا ناچ نچا دیتا ہے۔ تو پاکستان نے تو پہلی مرتبہ شاید ایک آدھ مووی پاکستان نے بنائی، تو بھارت کا تو نظریہ یہی ہے۔ پاکستان کے اوپر بے شمار موویز بنا چکا ہے، لیکن اب بھارت جو ہے اس کو آگ لگ گئی ہے پاکستان کی جانب سے، جب کرارا جواب دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہے بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ کر دیا ہے، ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کو ٹھنگا دکھا دیا ہے، وہ اب بھارت کے قریب ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ ایک نئی نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کہیں جی کہ وہ بھارت کو اگنور کر دے، تو بھارت ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، کنزیومر مارکیٹ ہے،
تو اس کو اگنور کوئی بھی دنیا کا ملک نہیں کر سکتا. جس طرح سے یورپ نے ان کے ساتھ اہم معاہدہ کیا ہے, تو اب امریکہ کو اندازہ ہوا کہ ایشیا کے اندر ایک بڑی مارکیٹ میرے ہاتھ سے چھن رہی ہے, تو اس نے ابھی اعلان کیا, اس نے کہا جی کہ ہم نے روس کا تیل لینے سے منع کیا اس کو بھارت کو, تو بھارت اس سے منع ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کہا جی کہ ایران کا تیل جو ہے وہ تم نے نہیں خریدنا, اب تم جو ہے وہ وینزویلا کا جو تیل ہے وہ خرید سکتے ہو. تو اب جو ہے وہ بتایا گیا جی کہ وہ بھارت وینزویلا کا جو آئل ہے وہ خریدنے جا رہا ہے. تو ناظرین اس میں پاکستان کے لیے تو کوئی دھچکے والی بات نہیں ہے, نہ ہی پاکستان جو ہے وہ اس میں بینیفیشری تھا. رہی بات یہ کہ امریکہ چونکہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہوتا ہے, ایک بات یاد رکھیے گا, آپریشن سندور کے بعد بھارت جو ہے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوا, اس کی فوجی طاقت بری طرح سے ایکسپوز ہوئی, اور پاکستان جو ہے اس کی گڈی چڑھی اور امریکہ نے قریب کیا, کیونکہ امریکہ کو اندازہ نہیں تھا کہ بھارت جو ہے وہ اس کے اندر کمزور ہوگا, کہ پاکستان جو ہے وہ بھی اس کو لتاڑ کے رکھ دے گا. وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس کو چائنا کے خلاف ایک بدماش بنا کے خطے کے اندر بنایا ہوا ہے. لیکن اب رہی بات کہ پاکستان کی جو سفارتی حکمت عملی ہے, پاکستان کا جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے, وہ اس میں کمی جو ہے وہ بالکل نہیں آئے گی, کیونکہ پاکستان اس وقت اسلامک بلاک جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے. کوئی عام ملک نہیں ہے, پاکستان اسلامک بلاک کو لیڈ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور دوسری طرف کہا گیا جی کہ جو خاص طور پہ کرٹیکل منرلز ہیں ان کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے, جس کی جو سربراہی ہے وہ مارکو روبیو کر رہا ہے, اور اس میں بھارتی جو وزیر خارجہ ہے اس کو بلایا گیا ہے. تو یہ جو خبریں ہیں نا ناظرین, یہ ابھی کنفرم خبریں نہیں ہیں, لیکن جو پروپیگنڈا میڈیا سیلز ہیں ان کی جانب سے یہ خبریں دی جاتی ہیں تاکہ یہ کہا جائے جی کہ پاکستان کے لیے تو بڑا دھچکا لگ گیا. تو پاکستان کو اس سے کوئی دھچکا نہیں لگا ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنی پوزیشن پہ بہترین طریقے سے کھیل رہا ہے, اور بھارت جو ہے وہ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اعلان کیا, اور وینزویلا کے حوالے سے چائنا کے لیے بھی اعلان کیا. انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ چائنا کے اندر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے نا, چائنا نے جو وینزویلا کے اندر, تو اس کے بدلے اس کے عوض جو تیل اگر وہ لینا چاہے وینزویلا کا تو وہ لے سکتا ہے. یعنی پہلے جو پارٹنر کے طور پہ چائنا وہاں سے تیل لیتا تھا, وہ کہتے ہیں تیل جو ہے وہ آپ معاوضتاً اس معاوضے کے عوض دے سکتے جو کچھ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیے کہ امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی ہم نہیں بگاڑنا چاہتے. چائنا جو ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے وینزویلا پہ ہمارا کنٹرول ہے, مطلب وہ یہ کہہ رہے جی ہم سے تیل خریدو, لیکن جو پیسہ تمہارا وہاں پہ اسٹاک ہوا ہے اس پیسے کو تیل کی شکل میں نکال لو. تو بہرحال وہاں پہ امریکہ کا زیادہ عرصہ اثر و رسوخ جو ہے وہ برقرار ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا جی تیل لے لیں اور اس طریقے سے لیں, تو یہ کوئی غیر معمولی خبر نہیں ہے اس حوالے سے. پاکستان کے لیے اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جی پاکستان کو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے. ہاں البتہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے ساتھ امریکہ کے جب بہت اچھے تعلقات ہیں, تب بھی پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اس لیول پہ تو نہیں لیکن بہتر تعلقات ہیں. اب امریکہ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے, فوجی طاقت سے لحاظ سے بہت زیادہ مضبوط ہے, اس کے پائلٹس ہیں اور اس کا جو سفارتی طریقہ کار ہے وہ بڑا کمال کا ہے. تو پاکستان کو پہلے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا, اب بھی نہیں کیا جا سکتا. بھارت جتنی مرضی کوشش کر لے اب وہ اس لیول پہ نہیں آ سکتا جو اس نے غلطی مئی کے اندر کی تھی. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.